دوسری صبح جب اسنان کی آنکھ کھلی تو ادھ کھلی کھڑکی میں سے دھوپ اس کے سرہانے تک آ رہی تھی۔ وقت دیکھا تو 11 بجنے کو تھے۔ اس نے جلدی سے شیو بنائی، چہرے پر 4 چھینٹے مارے اور کپڑے بدلنے لگا۔ وہ ٹائی وغیرہ باندھنے کا تردد نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بند گلے کا سفید سویٹر اور اس کے ساتھ نیلا کوٹ پہن لیا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے تمام ضروری اشیاء گن کر اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی اس کی جیب میں موجود نہ ہو تو وہ سارا وقت ادھورا سا محسوس کرتا رہتا تھا۔ اور یہ چیزیں کیا تھیں؟ سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر، رومال، دھوپ کا چشمہ، پین، کیمرہ اور پاسپورٹ۔ پاکستان میں جب بھی وہ اپنے ایک عزیز دوست سعادت کے گھر جاتا تو وہاں سے آتے وقت وہ ہمیشہ اسے یاد دلاتا، یار اسنان، اپنے بٹس اینڈ پیسز گن کر یہاں سے جانا، ورنہ آدھی رات کو آ کر لگاتار گھنٹی بجانا شروع کر دو گے کہ ہائے میرا رومال آج یہاں رہ گیا تھا۔ وہ باہر نکل کر اپنا کمرہ مقفل کر رہا تھا کہ حسب دستور جینی کا دروازہ کھلا۔ نیلے کوٹ میں بے حد اچھے لگ رہے ہو، اسنان نے جینی کی طرف دیکھا۔ جینی اسے چھیڑ رہی تھی۔ اسنان نے کمرے کی چابی جیب میں ڈالی اور نیچے اترنے لگا۔ 11:30 بجے صبح ہوتی ہے تمہاری؟ وہ اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ اسنان نے چڑھ کر کہا۔ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو جینی بھی ساتھ ہی آ گئی۔ کافی تو پیتے جاؤ۔ نہیں، تمہارے اپنے ڈبے کی ہے۔ نہیں، مجھے جلدی ہے۔ پلیز ڈارلنگ، جینی نے ڈارلنگ پر زور دیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اسنان نے جواب نہ دیا۔ پلیز ڈارلنگ، اس نے اسنان کا کندھا پکڑ کر بے حد پیار سے کہا۔ اسنان جل کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر کہنے لگا، تم اپنے کام پر کیوں نہیں گئی؟ میرے کام کے اوقات تو 9 بجے رات کے بعد شروع ہوتے ہیں، اسنان کہنے لگا۔ کم سے کم تیاری ہی شروع کر دو۔ لپسٹک اور غازے کی موٹی تہیں جمانے کے لیے بھی تو خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ تانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جینی بھی غصے میں آ گئی۔ چلی جاتی ہوں۔ ویسے کافی پی جاتے تو موڈ بہتر ہو جاتا، اور پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسنان نیچے ہال میں آیا تو وہاں میڈم سی یا اس کی ماں کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ البتہ طوطے کا پنجرہ کونے میں رکھا تھا۔ طوطا شاید اب اس کی موجودگی کا عادی ہو چلا تھا، اس لیے خاموش رہا، بالکل ٹیں ٹیں نہ کی۔ اس کا گنجا سر دیکھ کر اسنان کے دل میں چپت لگانے کی خواہش بیدار ہوئی، مگر اس نے اپنے آپ کو اس احمقانہ خیال پر لان تان کی اور مکان سے باہر آ گیا۔ گلی میں آ کر وہ اس کریکر کے کلیسا کی جانب چل دیا۔ اسے کسی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ راستے میں قہوہ خانہ پیگال بھی پڑتا تھا، جسے دیکھ کر اسے مصور پول یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ پیرس سے روانگی سے قبل وہ ایک مرتبہ اسے ضرور ملنے جائے گا۔ وہ خاصی دیر تک چوک میں کھڑا رہا، مگر وہاں جو بھی ٹیکسی نظر آتی مسافروں سے پر ہوتی۔ بالآخر وہ نیولی کے پل تک جانے والی ٹرام پر سوار ہو گیا۔ کم خرچ والا بالا نشین۔ پچھلی شب پاسکل کے فلیٹ سے ممارت تک جتنے پیسے ٹیکسی کے کرائے پر اٹھے تھے، اتنی رقم میں وہ بخوبی اگلے دن 3 ماہ کے لیے ٹرام کی سواری کر سکتا تھا۔ چونکہ یہ دفتری اوقات نہ تھی، اس لیے ٹرام پر بھی زیادہ رش نہ تھا اور اکثر نشستیں خالی پڑی تھیں۔ اسنان کے ساتھ ایک مدبھر قسم کی بوڑھی عورت براجمان تھی، جس کی انگلیوں میں ایک موٹا سا سگار تھا، اور اس کے گود میں ایک نہایت ہی فربا قسم کا کتا بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کتے نے اسنان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی گیلی تھوتنی اسنان کی گود میں رکھ دی اور خرخر کرنے لگا۔ کتے کی اس حرکت پر بوڑھی عورت نے مسکرا کر اسنان کی طرف دیکھا۔ اسنان بھی اخلاقاً ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آیا۔ یہاں تک تو حیرت گزری، مگر کتے کو شاید اسنان کا اونی کوٹ پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے مالکن کی گود سے مکمل طور پر نکل کر اسنان کی گود میں آ کر بیٹھا اور باقاعدہ اس کا منہ چاٹنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اسنان کو ذاتی طور پر کتے بے حد پسند تھے، اگر وہ اس سے کم از کم 1 فرلونگ کے فاصلے پر ہوں تو۔
ادھر یہ واہیات قسم کا کتا کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو کتے کی گیلی تھوتنی سے بچاتے ہوئے اسے ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش کی۔ ایسا نہ کرنا۔ بوڑھی عورت نے سگار کا ایک لمبا کش لگایا اور پھر مسکرا دی۔ بڑی جلدی برا مان جاتا ہے اور پھر کاٹ لیتا ہے۔ کاٹ لیتا ہے کے الفاظ پر سنان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سفر کے دوران میں اسے ایک دو مرتبہ نہایت خطرناک جانوروں سے بھی واسطہ پڑا تھا، مگر اس بارے میں وہ بے حد نڈر واقع ہوا تھا۔ البتہ کتوں کا معاملہ بالکل جدا تھا۔ ادھر کسی کتے نے آہستہ سے پنچ کر دی اور ادھر سنان کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے، جیسے عام لوگ کاؤنٹ ڈریکولا اور فرینکنسٹائن وغیرہ کی خوفناک کہانیاں پڑھ کر راتوں کو سو نہیں سکتے۔ اسی طرح سنان کی نیندیں پطرس بخاری کا مضمون کتے پڑھنے سے ہی حرام ہو جاتی تھی۔ تم بے حد خوش قسمت ہو، بوڑھی عورت کہہ رہی تھی۔ ڈوکی کبھی کسی اجنبی کے ساتھ اتنی جلدی فری نہیں ہوا۔ ڈوکی شاید کتے کا نام تھا۔ جی بے شک، سنان نے لرزتے ہوئے کہا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ کتے سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے وہ ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گیا۔ اس کے چہرے پر لگائے ہوئے قیمتی آفٹر لوشن کا یہ ستیہ ناش ہو چکا تھا اور اب اس کے کوٹ میں سے کسی طبیلے کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ سنان پاسکل کے مکان کے سامنے پہنچا تو لوہے کے سفید پھاٹک کے پہلو میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو ذرا سا ڈھلکنے سے کھل گیا اور سنان باغیچے میں آ گیا۔ چمکتی دھوپ میں نہایا ہوا سفید مکان بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سنان، کہیں دور سے ایک آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو پاسکل اپنی کھڑکی میں بیٹھی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ اس نے جواباً ہاتھ ہلایا اور صدر دروازے میں سے گزر کر لکڑی کی بنچ پر سیڑھیاں طے کرتا ہوا پاسکل کے فلیٹ کے دروازے پر آ گیا۔ وہ گھنٹی بجانے کو تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آنکھ جھپکتے ہی پاسکل کے دونوں بازو اس کی گردن میں حائل تھے۔ سنان اس والہانہ استقبال کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، اس لیے قدرے بھوکلا گیا۔ اس نے پاسکل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گردن سے علیحدہ کیے، جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر سے پسینے کے قطرے پونچھنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو، وہ میرا مطلب ہے تمہاری خالہ کہاں گئی؟ خالہ گھر پر نہیں ہے، پاسکل نے مچل کر کہا، اور پھر آگے بڑھنے کو تھی کہ سنان نے اسے وہیں روک دینے کے لیے اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ تم نے بل فائٹنگ کے انداز کہاں سے سیکھ لیے ہیں؟ پاسکل اس کا بازو تھام کر فلیٹ کے اندر لے آئی۔ میں صبح 9 بجے سے اپنی کھڑکی میں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم اتنی دیر تک نہیں آئے تو میرا دل پھر ایک مرتبہ احساس محرومی کی تہیں بیٹھنے لگی، اسی لیے تو میں تمہیں دیکھ کر اتنی خوش ہوئی ہوں۔ خالہ کہاں ہیں؟ سنان خالہ کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ خالہ صبح سے دفتر گئی ہیں، 5 بجے لوٹیں گی۔ ان کے 2 بچے اپنے اسکول کے ساتھ جنوبی فرانس کی سیر کو گئے ہیں، 2 ہفتے بعد آئیں گے، اور خالو فوت ہو چکے ہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ اور کچھ؟ سنان نے اطمینان کا سانس لیا۔ باہر چلیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ دراصل وہ پاسکل کے ساتھ اس فلیٹ میں بالکل اکیلے رہنے سے گھبرا رہا تھا۔ آج باہر نہیں جا سکتے۔ پاسکل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ سنان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن آج تو باہر بے حد خوشگوار موسم ہے، چمکتی دھوپ ہے، سرسبز درخت۔ خالہ 5 بجے واپس آئیں گی، بھلا میں ان کی غیر موجودگی میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ خواہ پریشان ہوں گی، میں ہمیشہ ان کو بتا کر باہر جاتی ہوں۔ ایک کاغذ پر ان کے نام پیغام لکھ کر یہاں میز پر رکھ دو۔ سنان اس سے کہنے لگا۔ آج باہر نہیں جا سکتے، پاسکل نے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ لیکن آج دھوپ چمک رہی ہے، میں اپنے کمرے کی بڑی بڑی کھڑکی کھول دوں گی، دھوپ پورے کمرے میں پھیل جائے گی اور وہاں سے تمہیں درخت وغیرہ بھی نظر آ جائیں گے۔ سنان چپکے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا خواہ منہ بنا کر بیٹھے ہو؟ پاسکل اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سنان میں خود اتنے خوبصورت موسم میں باہر جانا چاہتی تھی، مگر آج میرے ٹخنے میں شدید درد ہو رہا ہے۔
مجبوری ہے۔ کیا یہ درد پچھلی شب زیادہ چلنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ سنان کے لہجے میں تفشیش تھی۔ ہاں، مجھے اس وقت بھی ہلکا ہلکا درد اٹھ رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ بتا دیا ہوتا پاسکل۔ سنان، کل میں اتنی خوش تھی کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلتے چلتے وہیں سین کے کنارے گر کر مر بھی جاتی تو مجھے ملال نہ ہوتا۔ کیا درد سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف تو ہوتی ہے۔ آج صبح خالہ مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے گئی تھی۔ اس نے مجھے اگلے چند روز کے لیے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاسکل نے دھیرے سے اپنا سر سنان کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس طرح کا آرام؟ ہاں ضرور، سنان سنجیدہ ہو کر کہنے لگا۔ پاسکل، مجھے افسوس ہے کہ صرف میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہو۔ تمہاری وجہ سے میں اس شدید درد کو برداشت کرنے کے قابل ہوئی ہوں، ورنہ عام طور پر تو میں اس حالت میں اپنے بستر پر ہی پڑی رہتی ہوں۔ اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیا؟ سنان اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، حادثے کے بعد میں چند ماہ ہسپتال میں رہی اور پھر پورا 1 سال ڈاکٹروں کی زیر نگرانی اپنے گھر میں۔ پھر ڈیڈی نے مجھے ہارلے اسٹریٹ کے ایک اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا تھا، مگر اس نے بھی جواب دے دیا۔ ویسے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں روزانہ 3 گولیاں کھاتی ہوں اور ہفتے میں 2 مرتبہ انجیکشن بھی لگواتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، سنان اور کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر وہی افسوس، ہمدردی، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں۔ سنان صوفے سے اٹھنے کو تھا کہ پاسکل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ایک دم پھر پیچھے دھکیل دیا۔ اور یہ کیا ہے؟ اس نے سنان کے کوٹ میں اٹکا ہوا بھورے رنگ کا ایک لمبا بال نکالتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، سنان خود حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بال بھورے رنگ کے ہیں۔ پاسکل کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کس کے بال؟ سنان نے پریشان ہو کر کہا۔ اسی چڑیل کے جسے تم تھوڑی دیر پہلے گلے سے چپٹائے بیٹھے رہے ہو۔ یہ بال کسی لڑکی کا ہے۔ بھائی کمال ہے۔ سنان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کمبخت بال کہاں سے آ گیا، واقعی کسی لڑکی کا لگتا تھا۔ جی ہاں کمال ہے، پاسکل نے انگلیاں نچا کر کہا۔ میں بھی کہوں، میرے استقبال سے تم اتنی بری طرح بوکھلا کیوں گئے تھے؟ پاسکل یقین کرو، سنان نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا غصہ تو تھمنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہارے کوٹ پر گلے کے قریب کسی خوبصورت اور خراب قسم کی لڑکی کا بال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم ابھی پاسکل کی آواز شدت جذبات سے بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر اس چڑیل کو میری طرف سے یہ بھی بتا دینا کہ وہ نہایت واہیات قسم کا سینٹ استعمال کرتی ہے۔ تمہارے کوٹ میں سے عجیب قسم کی بو آ رہی ہے۔ بو؟ سنان چونک گیا۔ اور بھورا بال، اس کو یاد آ گیا کہ ٹرام میں جو کتا اس کی گود میں لوٹ رہا تھا، اس کا رنگ بھورا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اس میں یوں دانت نکالنے کی کون سی بات ہے؟ پاسکل نے تنگ آ کر کہا۔ بھائی بات ہی ایسی ہے۔ سنان اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ دراصل یہ بال اور یہ عجیب قسم کی بو ایک کتے کی ہے جو ٹرام میں میری گود میں آ بیٹھا تھا۔ کتے کی؟ پاسکل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کتے کی، یہ بڑا سا بھورے رنگ کا گدگدا کتا۔ بنا رہے ہو؟ پاسکل کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پاسکل سچ کہتا ہوں، اگر اس کمبخت بڑھیا نے مجھے یہ کہہ کر ڈرایا نہ ہوتا کہ کتا کاٹتا بھی ہے تو میں اسے اٹھا کر ٹرام سے باہر پھینک دیتا۔ سنان نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ اچھی کہانی گھڑی ہے، بہرحال میں یقین کر لیتی ہوں۔ پاسکل مسکرا دی۔ ہم شاید تمہارے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، سنان نے ایک مرتبہ پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور فلیٹ کے درمیان میں ہی واقع 3 چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں طے کر کے وہ ایک خوبصورت کمرے میں آ گئے جس کی بڑی بڑی کھڑکی سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ خوش آمدید، پاسکل نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ تو میرے کمرے میں آنے والے پہلے مہمان ہو، عزت افزائی کا شکریہ۔ سنان کمر تک جھک گیا۔ کمرے کی نفیس سجاوٹ اس کے مکین کے سلجھے ہوئے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں ایک
نوجوان لڑکی کی ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ بڑی فرانسیسی طرز کی سفید کھڑکی کے ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر سوائے ایک دو قیمتی سینٹ کی بوتلوں اور چاندی کی بنی ہوئی کنگھی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کھڑکی کی دوسری طرف ایک سفید رنگ کا پلنگ تھا جس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ پلنگ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان ایک آرام دہ کرسی تھی جس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کتابوں سے بھرا ایک شیلف تھا جس کے اوپر ایک ریکارڈ پلیئر اور متعدد ریکارڈ نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔